أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن، آپ ہرگز گمان نہ کریں، خیال نہ کریں، نہ سمجھے، الذین، ان لوگوں کو، یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں، بما اتوا، اپنے کیے پر، اپنے اعمال پر، ویحبون، اور وہ چاہتے ہیں، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، ان اعمال کی بدولت، ان کاموں کی بدولت، لم یفعلوا، جو انہوں نے کیے ہی نہیں. فلا تحسبنہم، آپ ہرگز ان کے بارے میں یہ خیال نہ کریں، بمفازۃ من العذاب، کہ عذاب سے وہ بچ جائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. منافقین جو ظاہر سارے یہود ہی تھے، وہ مختلف مواقع پر حیلے بہانے کرتے رہتے تھے. کبھی کوئی جہاد کا موقع آیا اور وہاں جانا ان کے لیے مشکل محسوس ہوا تو حیلے بہانے کر کے وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور اپنے اس عمل کی وجہ سے بڑے خوش ہو رہے تھے کہ دیکھیں ہمارا حیلہ اور ہمارا بہانہ کیسے ٹھکانے لگا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ گھر بیٹھ جاؤ. اس پر وہ خوش ہوتے تھے. الیاذ باللہ، وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے کیسے ان کو بیوقوف بنایا. الیاذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی شفیق تھے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی عملی تفسیر تھے، رحمت تھے. تو یہ منافقین آ کر طرح طرح کے بہانے بنا لیتے تھے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے اور ہم اس وجہ سے اس جنگ میں نہیں آ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ٹھیک. اس پر وہ خوش ہوتے تھے کہ دیکھیں کیسے ہم نے بہانہ بنا کر ہم جنگ سے پیچھے ہٹ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے اس اعمال اور اپنے ان کاموں کی پر جو یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ یہ قیامت میں بھی عذاب سے بچ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا، ان کے لیے دردناک عذاب. دوسرا یہ کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو کام انہوں نے کیا نہیں ان کی تعریف بھی کی جائے. یعنی جہاد میں نہیں گئے، جیسے غزوہ تبوک، یہ اس کو غزوہ عسرہ بھی کہتے ہیں، بہت سختی والا غزوہ تھا غزوہ تبوک. کہ تبوک مقام ہے بالکل رومی سلطنت کے سرحد پر، مدینہ منورہ سے وہاں اس زمانے میں 1 مہینے کا سفر تھا. 1 مہینہ، اور انتہائی سخت گرمی کا موسم تھا. اور مدینہ منورہ میں کھجوروں کی فصل تیار تھی اور ان فصل اتارنے کا موسم تھا کہ مدینہ منورہ کی پوری معیشت وہ کھجوروں پر ہوتی تھی، کھجوروں کی پیداوار. ایسے وقت میں حکم ہوا کہ سب نے نکلنا ہے. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم. تو ظاہر مخلص مومنین تو تیار ہو گئے، بلکہ مخلص مومنین کا جو نقشہ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ بہت سارے ایسے صحابہ کرام بھی تھے جن کے پاس تبوک تک جانے کی کوئی سواری نہیں تھی، کوئی سامان توشہ نہیں تھا راستے میں کچھ کھانے کا. دوسرا کوئی صحابی بھی ایسا نہیں تھا کہ جن کے ساتھ ہو کر وہ چلے جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ صحابہ کرام
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم جانا چاہ رہے ہیں، ہم کسی طرح پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہے، لیکن ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ آپ فرماتے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو وہ روتے ہوئے واپس گئے کہ ہمیں دیکھے جہاد میں جانے کا کی وسعت اور طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، جو سورہ توبہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ یہ حالت ان کی ذکر کی، تو صحابہ کرام میں تو یہ جذبہ تھا۔ صرف 3 مخلص صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے، وہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ وہ جہاد کا حکم سخت تھا، ہم نہیں جانا چاہ رہے ہیں، بلکہ وہ یہی کہ بس ہم راہ میں پکڑ لیں گے قافلے کو، ہم تھوڑا سا رک کے چلے جاتے ہیں، تو اس طرح ہوتے ہوتے سستی ہو گئی اور رہ گئے، جن کا واقعہ بھی مشہور ہے سورہ توبہ میں۔ تو بہرحال باقی منافقین نے عجیب عجیب بہانے بنا لیے۔ ایک منافق نے یہ بہانہ بنا لیا کہ یا رسول اللہ، وہاں رومی سرحد پر آپ جا رہے ہیں اور رومی لڑکیاں بہت خوبصورت ہیں، میں تو فتنے میں پڑ جاؤں، گمراہ ہو جاؤں ان کو دیکھ کے، اس لیے مجھے اجازت دے دے کہ میں نہ آؤں۔ یہ تک بہانہ بنا لیا۔ قرآن میں جس کا ذکر ہے کہ الا فی الفطرۃ سقطوا ومنہم، بلکہ یہ سورہ توبہ کے اندر اس کا ذکر ہے کہ جو اجازت لینے کے لیے ایک نے یہ ذکر کیا تھا کہ میں فتنے میں پڑ جاؤں گا اور مجھے اجازت دے دے کہ میں اس غزوے میں شریک نہ ہوں۔ ہاں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي، ان منافقین میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، کیونکہ میں فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ تو اس طرح کے بہانے بھی انہوں نے بنا لیے۔ تو بہرحال یہ تو پھر وہ خوش بھی ہوتے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری تعریف بھی ہو، کہ کوئی ہمیں کچھ کہے نہیں کہ تم جہاد میں نہیں گئے، بلکہ کہے کہ بھئی ہاں واقعی تم تو جانا چاہ رہے تھے، تم مخلص ہو اور تم بہت نیک ہو، پرہیزگار ہو، لیکن کیا کریں آپ کا تو عذر تھا نا۔ تو یہ بھی وہ چاہ رہے تھے۔ جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہوتا، کوئی کردار ہوتا نہیں ہے، کردار کے حوالے سے وہ زیرو ہوتے ہیں کسی بھی معاملے میں، لیکن وہ سامنے والے سے چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے بارے میں کچھ کہے ہی نہیں، بلکہ کہے کہ ہاں یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے، بہت پرہیزگار آدمی ہے، بڑا اللہ والا ہے، بہت سخی ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ کہ کسی کے اندر کوئی صفت ہو پھر بھی اپنی اچھائی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے، وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، لیکن ایک یہ کہ اس کے اندر وہ صفت ہے ہی نہیں اور وہ چاہ رہا ہے کہ میری تعریف بھی ہو۔ تو یہ منافقین یہی کر رہے تھے، وَيُحِبُّونَ، اور یہ چاہتے تھے أَن يُحْمَدُوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، ان کاموں کی بدولت جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ تو اس طرح کا رویہ تھا ان کا۔ تو اللہ فرما رہے کہ ان کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ دنیا کے اندر انہوں نے چکمہ دے دیا مسلمانوں کو، تو یہ الیاذ باللہ اللہ کو بھی چکمہ دے کر عذاب سے بچ جائیں گے، نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو ایک مسلمان کو اس طرح کے معاملات میں اولاً تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں عموماً عملی طور پر نفاق عام ہے ہر معاملے میں، لیکن اگر وہ پڑھتا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہاں دیکھیں میں تو بڑے چالاکی سے لوگوں کو ڈاج دے رہا ہوں، تو پھر وہ اس کی بھول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ نہیں بچ سکتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، اور
ان تمام مخلوقات جو آسمان اور زمین میں رہتی ہیں ان سب وہ اللہ کی ملکیت میں ہیں اور اللہ کے قبضے میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک سے حساب بھی لے سکتا ہے اور ہر ایک کو اس کا بدل بھی دے سکتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ